السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. یہ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے لائک, سبسکرائب, کمنٹ, شیئر ضرور کریے گا. امید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی. آج کے کردار میں ہے عمار شامی اور ایک لڑکی ایونا. اس نے رات جاگتے گزار دی. ستارے دیکھ کر اس نے معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے, اور اسے صحرا میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا. صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا. وہ صحراؤں میں جمع پلا تھا, بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. وہ تجربے کا چھاپا مار تھا, خطرے کو دور سے سونگنے کی اہلیت رکھتا تھا. اسے دور دور سلیبی 4-4 یا 5-5 کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے. اگر اس کے پاس 2 فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولے پر حملہ کر دیتا. وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا. راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور سلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئی, جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھی, اور اس میں ان کے اپنے ساتھی مسلمانوں کے لاشیں بھی ہوگی. وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا. آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا, جس میں سے راستے چند قدم پر گھومتے تھے. یہاں ڈر تھا کہ سلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی. وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا. یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو. وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلتا گیا. آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا. وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی. کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا. اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی. تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا. یہ جگہ ایک وسیع خنڈر بنی ہوئی تھی. عماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چغے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی. اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا. وہ آدمی نہتہ معلوم ہوتا تھا. عماد نے اسے للکارا, مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا. ٹیلا مشکل قسم کا تھا. عماد آگے چلا گیا. اس آدمی نے ایک کوشش اور کی, مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جما سکا. وہ نڈھال ہو چکا تھا. ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑھکتا ہوا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا. اس کے سر سے چگے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا. عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی, اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. عماد گھوڑے سے اترا. لڑکی خوف زدہ تھی. اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی. وہ اٹھی مگر بیٹھ گئی. عماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے. اس نے جواب دیا, پانی پلاؤ. عماد نے گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی. اس نے بےتابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی. عماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا. جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے. عماد نے اسے کہا, مجھ سے ڈرو نہیں, بتاؤ کون ہو. شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی. اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا, سب مارے گئے ہیں, میں اکیلی رہ گئی ہوں. مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا. تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے. مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو. عماد نے کہا, جھوٹ ہی صحیح. اس لڑکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا, مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو. عماد نے کہا, شوبک تک. میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں, کرک نہیں. تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں. میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا. لڑکی نے کہا, پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو. میں لڑکی ہوں. اگر راستے میں کسی کے قبضے میں آ گئی تو جانتے ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا. میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا. تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا. عماد نے کہا, یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں. لڑکی نے کہا, وہاں مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ اپنے حاکموں کے حوالے کرو گے؟ عماد نے کہا,
اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا۔ اسے تسلی دی، تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی کرک جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسی عیسائی باشندے کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ چونکہ گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان فوجی اسے بے آبرو کرے گا۔ لڑکی نے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور عماد سے کہا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہی قیام کیا جائے، صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے۔ عماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لڑکی کی بھی حالت دیکھ رہا تھا، اس نے وہی رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے لڑکی نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے یہی دیکھا تھا کہ یہ بڑھی ہوئی داڑھی والا مسلمان فوجی ہے جو جسم کی شاخت اور گرد سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا ہے۔ اس سے اسے رحم کی امید نہیں تھی۔ اب جبکہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا، اس نے عماد کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت عماد بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس قدر حسین لڑکی کا اس صحرا میں اکیلے رہ جانا، جہاں صلیبی اور اسلامی سپاہی لمبے عرصے سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سپاہی یا کماندار آپس میں ہی لڑ مرے۔ وہ خود بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس وقت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ عماد نے کوشش کی کہ وہ لڑکی سے نظریں پھیر لے، مگر لڑکی کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے ایک بار نظریں جھکا لی، مگر آنکھیں اپنے آپ پھر اوپر اٹھ گئی اور وہ بے چین سا ہونے لگا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عماد نے آہستہ سے کہا، تم شاید کماری ہو؟ ہاں، لڑکی نے جواب دیا اور ذرا سا بھی سوچے بغیر کہہ دیا، میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اگر میرے ساتھ کرک چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ عماد بیدار سا ہو گیا۔ اس نے کہا، پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو، جو میں نہیں کر سکوں گا۔ تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے بہرحال کرک جانا ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی، لیکن عماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بار بار لڑکی کے چہرے، اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچ میں کھو جاتا تھا۔ لڑکی کی جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی 2-3 چیزیں نکالی، لڑکی کو دی اور خود بھی کھائے۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند تیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا ہی ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینے اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے، عماد کو گہری نیند سوئے ہوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے چغے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا۔ وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے۔ وہ ایک سے دوسرا وار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وار دل پر ہونا چاہیے تھا تاکہ عماد فوراً مر جائے، ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا۔
लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया। वो खंजर दिल में उतार देगी और भागकर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को एड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिना सोचे समझे खंजर मारकर अमाद को खत्म कर देती। यही वजह काफी थी कि अमाद मुसलमान है और उसका दुश्मन, मगर वो बार बार अमाद के चेहरे पर नजरें गाड़ लेती थी और जब उसे कत्ल करने के लिए खंजर को मजबूती से पकड़ती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था। अमाद एक बार फिर बड़बड़ाया। अब के उसके अल्फाज जरा साफ थे। वो ख्वाब में अपने घर पहुंचा हुआ था। उसने मां का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे उन्हें कत्ल कर दिया गया और अमाद कातिलों को ढूंढ रहा था। कोई एहसास या जज्बा लड़की का हाथ रोक रहा था। खौफ भी हो सकता था या कत्ल ना करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने ये इरादा किया कि कत्ल ना करे। आहिस्ते से उठी, घोड़े पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता उसके खड्ड से निकल जाए। उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ लिए। उसने रुककर अमाद को देखा तो अचानक उसके जहन में यह ख्याल आया कि इस मर्द ने इतनी भी परवाह नहीं की कि उसे एक जवान लड़की की तन्हाई में मिल गई है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि यह लड़की ईसाई है जो उसे सोते में कत्ल कर सकती है। और उसने घोड़े की जीने भी नहीं उतारी और उसने अपनी बर्छी और तलवार भी एहतियात से नहीं रखी। क्यों? क्या उसे मुझ पर भरोसा था? क्या ये इतना ही बेहस है कि मेरी जवानी उसके अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं कर सकी? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे उस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक घोड़े तक पहुंची। घोड़ा हिनहिनाया। लड़की ने घबराकर अमाद को देखा। घोड़े की आवाज पर भी उसकी आंख न खुली। वो 3 घोड़ों की ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से विसल बजाई और कहा, हमारी यह किस्मत। वो 2 थे। दूसरा हंसा। लड़की जुबान से पहचान गई कि यह सलेबी है। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने कहा, मैं सलेबी हूं। दोनों आदमी हंस पड़े और एक ने कहा, फिर तुम सालिम हमारी हो। आओ जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। लड़की ने कहा, मैं शूबक से फरार होकर आई हूं।